السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہے ملکہ سبا۔ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہوا کرتا تھا۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند اور باقی کی مخلوق موجود تھی، لیکن ایک ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف سے نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے۔ اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالی شان محل میں رہتی ہے، خدمت کے لیے بے شمار غلام ہیں، ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ نے ملکہ سبا کے نام ایک رکا لکھا۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر شروع کی، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو۔ پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا، ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقابلے کرنے کی ہمیں ہمت ہے اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ میں یہ بات جانتی ہوں، ہم میں طاقت موجود ہے، لیکن سوچ بوجھ سے کام لینا چاہیے، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ تحفے قبول کرتا ہے تو یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگرچہ انہوں نے تحفے قبول کیے تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، بلکہ ایک نبی نہیں ہے۔ خوف زدہ ہو کے بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے، میرے پاس دولت کافی تعداد میں موجود ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، رسوائی اٹھانے پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ کو پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ملکہ کی روانگی کی خبر ملی تو آپ نے جنوں سے کہا کہ ملکہ کو یہاں کون لا آ سکتا ہے۔ ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ سبا کو لے کر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس کے تخت کی شکل بدل دی جائے۔ بلکہ دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے والی تھی کہ پیچھے اوپر چڑھا لیا، ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے، ملکہ فرش ہے، پیر آپ رکھ سکتی ہیں۔ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ سے نکاح کر لیا۔